الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے پہلے 11 لیکچر ہو چکے ہیں سورہ احزاب کے، اور ہماری آیتیں 40 ہو چکی تھی. تو آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے 12، اور آیت نمبر ہم نے 41 سے شروع کرنا ہے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یا اے ایمان والو، خدا کا ذکر کیا کرو. وہاں کتاب پر لکھا ہوگا خدا کا ذکر کیا کرو، لیکن آپ نے ترجمہ کرنا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. وسبحوہ، اور تسبیح بیان کرو. بکرۃ واصیلا، صبح اور شام. کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. کیا وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. لیخرجکم من الظلمات، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، نور کہتے ہیں روشنی کو. تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین کے لیے رحم کرنے والے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت جو ہے خدا مومنوں پر مہربان ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور خدا مومنوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے. شروع میں کیا ترجمہ تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو ظلمات کا معنی ہوا اندھیرے، نور کا مطلب روشنی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور خدا مومنین پر مہربان ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ ملاقات کریں گے، ان کی ملاقات ان کے رب کی طرف سے تحفہ جو ہوگا وہ سلام ہوگا. تحیتہم یوم جس دن وہ ان سے ملاقات کریں گے، یلقونہ سلام، تو ان کا تحفہ رب کی طرف سے سلام ہوگا. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے اجر عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا. شاہدن کا معنی ہوا گواہی دینے والا. بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا. ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا. ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والا. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. مطلب کیا؟ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بے شک ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کیا کر دیں؟ مومنین کو خوشخبری دیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم، کہ مومنین کو خوشخبری سنا دے اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا.
ودا عزاہم اور ان کی تکلیف دینے پر بھی نظر نہ کرنا، یعنی چھوڑ دینا ان کی تکلیف کو کہ ان کی تکلیف دینے پر بھی نظر نہ کرنا، وتوکل علی اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ ہی کار ساز کافی ہیں، اللہ ہی وکیل ہمارے لیے کیا ہیں، کافی ہیں، کار ساز۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، و سراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین بان لہم اور مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا فضل ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، کہا نہ ماننا، ودع عزاہم اور ان کی تکلیف دینے پر بھی نظر نہ کرنا، وتوکل علی اللہ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ دوبارہ دیکھ لے ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کیا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکراً کثیرا کا مطلب ہے کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، سبحوہ تسبیح بیان کرو اس کی، بکرۃ واصیلا صبح اور شام، والذی یصلی علیکم وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتی ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما اور خدا مومنین پر بڑا مہربان ہے، کس طرح مہربان، تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جس سے وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے ان کے رب کی طرف سے تحفہ سلام ہوگا، وعد لہم اجرا کریما اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، عزت کی روزی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، و مبشرا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا، و سراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین بان لہم اور مومنین کو خوشخبری سنا دے بے شک ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا فضل ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین اور کافروں اور منافقوں کا کہنا ماننا، ودع عزاہم اور ان کی تکلیف دینے پر بھی نظر نہ کرنا، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 41 سے 41 سے 47 تک ہم نے کیا کیا ہے، یہ آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ترجمے کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ اکثر یہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یہ والی آیت کا ترجمہ آ جاتا ہے بعض دفعہ، تو کوشش کرنی ہے، اور یہ بھی آیت ہے، یہ بھی اہم آیت ہے، تو ترجمہ یہاں سے صحیح طریقے سے مکمل آپ اگر کتاب اٹھا لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کو الفاظ بھی سمجھ آتے رہیں گے اور آپ کا ترجمہ بھی صحیح ہوتا رہے گا۔ جس طرح ہم روٹین وائز ایک سبق کے ساتھ حدیث پڑھ رہے تھے، ایک کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو آج اس سبق کے اندر ہماری حدیث شروع ہو رہی ہے، من حج البیت فقضى مناسکہ، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، من حج البیت جس نے بیت اللہ کا حج کیا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، وہ مناسکہ اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، آگے کیا ہے، وسلم المسلمون من لسانہ اور اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ من حج البیت جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ اور اس کے مناسک بھی پورے ادا کیے، وسلم المسلمون من لسانہ اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بھی محفوظ رہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ تو اس کے پہلے گناہ جو ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی بیت اللہ کا حج کرنے جاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو دھکا نہیں دیتا، کسی کو گالی زبان سے بھی کیا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ہی ہاتھ سے کسی کو دھکا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما رہے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ اس کے سارے گناہ پہلے جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہو گئی۔ ترتیب وائز حدیث کا عنوان کیا ہے؟ حدیث کا عنوان اس حدیث میں حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ بیت اللہ کا حج کیا، بیت اللہ کے حج کے اندر کسی کو تکلیف بھی نہیں دی،
تو اس کے اندر کیا ہے؟ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے اندر عنوان ہے اس حدیث میں حج کی فضیلت بیان کی گئی۔ آگے حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے، تو 2 آیتیں ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف طاقت رکھتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے مال اتنا عطا کیا ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں اور بیت اللہ کا حج ادا کر سکتے ہیں، تو ان پر فرض ہے یہ۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، چاہے جتنا بھی مالدار ہو جائے، زندگی میں 1 مرتبہ۔ اس کے علاوہ اگر حج کرنا چاہتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا، فرضیت 1 دفعہ ادا ہو جائے گی۔ بہتر ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اتنا مال کہ آپ ہر سال کے اندر کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو کیا ہے حج ادا کرے اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرے، یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ تو کیا ہے؟ اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ دوسری آیت کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ تو حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے ہو گئی۔ دوسری حدیث کیا؟ حدیث کی تشریح حدیث سے، حدیث ہے جس شخص نے حج کیا اور اس دوران کوئی گناہ بھی نہ کیا اور نہ کوئی غلطی کی، تو وہ حج سے واپس ایسے لوٹا کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور اس دوران کوئی گناہ بھی نہیں کرتا اور اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، جب وہ وہاں سے واپس لوٹے گا ایسے لوٹے گا جیسا کہ ایک معصوم بچہ ہوتا ہے۔ معصوم بچہ کس طرح؟ جس طرح ایک بچہ جس دن کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ جیسے اس کو اس کی ماں نے آج جنا، کہ جس طرح اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان جب یہ ساری چیزیں، کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، کوئی غلطی بھی نہیں کرتا، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، تو ایسے لوٹے گا جس طرح اس ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتے، اس شخص پر بھی کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ نے حج کی طاقت دی اور وہ پھر جان بوجھ کر حج نہ کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اللہ نے طاقت بھی دی پھر جان بوجھ کر حج چھوڑ رہا ہے، راستے کے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی بالکل کچھ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر رہا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میری ان پر کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر یا موجوسی ہو کر مرے۔ تو کیا ہے؟ جس شخص نے حج کیا اور اس دوران کوئی گناہ بھی نہ کیا، کوئی غلطی بھی نہ کی، تو وہ واپس ایسے لوٹے گا جس طرح کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنا۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث سے، قرآنی آیات اور ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ جب اللہ نے آپ کو کے لیے حج مقرر کر دیا ہے، فرضیت بھی ہو گئی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو جلدی وہ فرضیت کیا کر لے؟ ادا کر لے، تاکہ اس کے اندر کوئی خلل نہ ہو جائے۔ تیسرا اس کے اندر کیا ہے؟ تشریح تو ہوگی، تشریح کے بعد ہے حج کا فلسفہ۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کا فلسفہ ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی انسان حج کے لیے مال جو خرچ ہوتا ہے مال، تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، روضہ رسول کی زیارت کرتا ہے، وہاں جا کر اعمال کرتا ہے، اللہ وہاں پر اعمال جو ہیں دگنے کر دیتے ہیں، اجر جو ہے دگنا کر دیتے ہیں۔ تیسرے اس کے اندر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر بھی پڑھا کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی غلطی بھی نہیں کی، کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنا، یعنی جس طرح ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح انسان جب حج کر کے لوٹتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو ہم یہاں مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو سب سے بڑا قرب اللہ کا جو ہے سجدے کے اندر ملتا ہے ہمیں۔ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو سب سے پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکاتے ہیں،
تو جب ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ مزارات جو بیت اللہ کو دیکھ لو، روضہ رسول کو دیکھ لو، وہاں جتنا سکون ملتا ہے کسی اور جگہ پر ہمیں نہیں مل سکتا دنیا کے اندر۔ تو وہاں جا کر انسان کے اندر یہ اللہ کا قرب جو ہے، حج کا فلسفہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے اور بخشش ہوتی ہے، اور آخر میں اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ 41 نمبر آیات سے لے کر 47 تک یہ کیا کرنا ہے؟ مکمل ترجمہ صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ حدیث کا ترجمہ آپ حدیث کیا ہے کتاب کے اندر 7 نمبر حدیث جو ہے مکمل ترجمہ یاد کر لیں، اس کے اندر اس کا عنوان بھی بتا دیا کہ اس حدیث کے اندر اس کی حج کی فضیلت بیان کی گئی۔ 2 آیتیں بتائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دوسری آیت بتائی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی لوگوں کے لیے اللہ کا کیا ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی۔ دوسری کیا ہے؟ اور حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ آگے حدیث جو ہے یہ جس شخص نے حج کیا اور اس دوران کوئی گناہ بھی نہ کیا اور نہ کوئی غلطی کی تو وہ حج سے واپس ایسے لوٹا جیسے ایک معصوم بچہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آگے تشریح یعنی آیات اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے انسان پر جو حج فرض ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ یہ مکمل تشریح بھی دیکھنا ہے، اور حج کا فلسفہ بتا دیا، مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 12 تھا، اس اختتام پذیر ہوا، کل انشاءاللہ لیکچر نمبر 13 ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔